اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پردادا پیر تھے، پردادا سے بھی ایک پش اوپر پہ تھے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جہاد کے موقع پر تھے، ایک 15 سالہ لڑکا تھا۔ وہ لڑکا اس نے یکدم یہ کہا وَشَاقَهُ إِلَى الْمَرْضِ إِلَى عَيْنِ الْمَرْضِيَةِ کہ مجھے عین المرضیہ کی تمنا ہے۔ خواجہ عبد بن زید چشتی، واحد بن عبد الزید چشتی، یہ اس کی بات سن کے بڑے حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کوئی بچہ، ویسے اس نے بات کاٹ دی ہے، یہ کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھئی تو نے ایسے کیوں کہا ہے؟ اس بچے نے یہ بتایا کہ میں ابھی عالم محویت میں گیا تھا۔ محویت میں نے کیا دیکھا؟ محویت میں جانے سے اس نے دیکھا کہ ایک ندی ہے، ندی کے کنارے پر بہت حسین و جمیل لڑکیاں ہیں۔ وہ لڑکیوں نے زیور پہنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ندی ہے، پانی کی ندی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے ولی رحمان، آپ تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے عین المرضیہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہم عین المرضیہ کی ہم خادمائیں ہیں، قدیسیں ہیں، عین المرضیہ آگے ہے، آگے تشریف لے جائیں۔ پھر وہ بچہ پھر اس نے بتایا کہ میں کچھ آگے گیا، آگے جا کے ایک بہت بڑا ہرا بھرا میدان سبزہ زار تھا ندی کے کنارے پر۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں تھیں، وہ ندی جو سی تھی وہ دودھ کی ندی تھی۔ پھر میں نے جا کر دیکھا کہ وہ لڑکیاں بڑی سار کو مار کر لباس میں ملبوس کھڑی ہیں، انہوں نے بہت زیور پہنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ دیکھو عین المرضیہ کا شوہر آ گیا۔ وہی کہنے لگے کہ ہم اس کی خادمائیں ہیں، آپ ایسے کریں کہ عین المرضیہ آگے ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے کچھ آگے چلا، آگے جا کر دیکھا تو میں نے ایک شہد کی ندی دیکھی، شہد کی ندی ہے۔ وہ شہد کی ندی کے پاس جا کے دیکھا، اس کے کنارے پر پھر وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھی، انہوں نے بڑے زیور پہنے تھے، حسن میں جمال وہ ایک دوسرے پر سبقت لے رہی تھی۔ تو وہ ان سے پوچھا بھئی آپ میں سے عین المرضیہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں عین المرضیہ کوئی نہیں ہے، تو ہم تو ان کی خادمائیں ہیں، آپ ایسے کریں آگے تھوڑا سا آگے تشریف لے گیا۔ پھر وہ جواب بتاتا کہ میں اس سے کچھ دیر آگے چل کے گیا، آگے پھر ایک شراب کی ایک نہر وہ چل رہی تھی، شراب کی نہر چل رہی تھی۔ اس کے ندی کے کنارے پر پھر جا کے دیکھا بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، حسن و جمال میں پہلوں کی نسبت بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تو ان کو دیکھ کر ان سے پھر اس نے بچے نے پوچھا کہ آپ میں سے عین المرضیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے خادمائیں ہیں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں۔ کہتے تھے میں آگے تھوڑا سا گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ یہ موتی اس مروارید کا ایک خیمہ ہے، بہت بہترین سونے کا تخت ہے، موتیوں کا تخت ہے، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مجھے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی عین المرضیہ یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے مقاربت کروں۔ تو جب کہتے ہیں میں نے اس کی گلے کے ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا کہ اے ولی رحمان، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تک آپ دنیا کی قید میں ہیں، ابھی آپ قید زندگی میں ہیں، ابھی تم ان سے رہا نہیں ہوئے، آج شام کو تم میرے پاس آ کے افطار کرو گے۔ تو بچے نے بھی یہ محویت کا عالم بتایا، محویت کے عالم بتا کر اس نے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید چشتی کو بتایا کہ حضور میں بہت ہی بے قرار اس دنیا سے جانے کے لیے۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید چشتی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ جو سب سے بات بتائی میں نے، پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا قرآن پاک کا یہ آیت ہے یہ صحیح ہے جس کا یہ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اس کے مال اور جانوں کے بدلے میں جنت دے دی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے؟ تو حضرت خواجہ عبد بن زید نے کہا بالکل سچا ہے۔ تو حضرت خواجہ عبد بن زید فرماتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں عقب میں سے دشمن کی ایک جماعت نمودار ہوتی ہے، نموداروں کس بچے پر حملہ کرتی ہے، وہ لڑکا شہید ہو جاتا ہے،
تو یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں عالم محویت. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان کیا اگر کسی ہندو پر، کسی عیسائی پر، کسی غیر مذہب انسان پر بھی وہ اگر یہ طاری ہو جائے محویت تو وہ بھی طریقت کے راستے پر آ جائے گا. مگر یہ راز وہ جانتے ہیں جو اس چیز کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں. عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ محویت کیا ہوتی ہے، عالم محویت کیا ہوتا ہے، یہ براج کیا ہوتی ہے، یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. وبا علینا الا البلاغ المبین.